ایک نعرہ صلوات ہو. حضرات یہ 4 مصرے بالکل ابھی والد محترم نے کہے ہیں حضور بطور خاص کے حالات حاضرہ پر کہ ذکر علی سے جلنے والوں، بالکل ابھی کہے ہیں کہ ذکر علی سے جلنے والوں، خیراتوں پہ پلنے والوں، کہ ذکر علی سے جلنے والوں، خیراتوں پہ پلنے والوں، تم کیا جانو عظمت حیدر. کہ ذکر علی سے جلنے والوں، خیراتوں پہ پلنے والوں، تم کیا جانو عظمت حیدر. غیبت سب کی کرنے والوں، تم کیا جانو عظمت حیدر. غیبت سب کی کرنے والوں. حضرات چند مصرے اور سماعت فرما لیں. پڑھتا رہتا ہوں کہ نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے جھوٹے فسانوں سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے جھوٹے فسانوں سے کچھ نہیں ہوگا. نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے جھوٹے فسانوں سے کچھ نہیں ہوگا. اور یہ شعر کہ علی نبی کے وصی فاطمہ کے ہیں شوہر، علی نبی کے وصی فاطمہ کے ہیں شوہر، اب ان کی شان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب ان کی شان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا. اور علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی، بطور خاص قبلہ بطور خاص کہ علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی، جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا. علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی، جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا. حسن چچا یہ شعر بطور خاص کہ علی کے بغض میں، قبلہ بطور خاص کہ علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں، علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں، علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں، نماز بدھ کو پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، نماز بدھ کو پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا. علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں، نماز بدھ کو پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا. اور یہ شعر کہ ہمارے فرش پہ آتی ہے فاطمہ زہرا، ہمارے فرش پہ آتی ہے فاطمہ زہرا، کسی کے آنے نانے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کے آنے نانے سے کچھ نہیں. ہمارے فرش پہ آتی ہے فاطمہ زہرا، کسی کے آنے نانے سے کچھ نہیں ہوگا. اور یہ آخری شعر کہ غم حسین تو باقی رہے گا، غم حسین تو باقی رہے گا محشر تک، غم حسین تو باقی رہے گا محشر تک، تمہارے فتوے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے فتوے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. غم حسین تو باقی رہے گا محشر تک، تمہارے فتوے لگانے سے
کچھ نہیں ہوگا، نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نعرہ صلوات۔ اور نیچے ہاں بس۔ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے سید صادق حسین ابن سید جعفر حسین اور آغائی بیگم آمنہ بیگم بنت سید جعفر حسین کے نام اصال ثواب فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ سورہ والعصر کی تلاوت کی اور برابر آپ حضرات کے سامنے اسی سورہ کے ذیل میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس سورہ میں بھی خداوند عالم نے ان لوگوں کے لیے فائدے کا اعلان فرمایا ہے کہ جو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر میں ہی فائدہ ہے، لہٰذا یہ کہ گرمی اگر زیادہ لگے تو صبر ہی کیجیے گا، اس لیے کہ اسی میں فائدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، اور حق اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں یا آپس میں ایک وصیت کرتے ہیں۔ اب یہاں کے اوپر غور طلب یہ ہے کہ فائدہ انہیں ہے کہ جو ایمان لائے۔ دیکھیے 4 چیزیں بیان کی گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ فائدے میں ہیں جو ایمان لائے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ انہیں فائدہ ہے کہ جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اب وہ لوگ ہیں کہ جو حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی حق کو بیان کرتے ہیں، ذکر حق کرتے ہیں، اور پھر آخر میں کہا گیا کہ وہ لوگ فائدے میں ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں،
اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں یعنی ذکر صبر کرتے ہیں۔ تو اب یہ 4 چیزیں ہیں، 2 ایک ساتھ ہیں اور 2 ایک ساتھ ہیں، لیکن اب اس میں غور طلب یہ ہے کہ ایمان لانے والا فائدے میں ہے، اعمال صالحہ بجا لانے والا فائدے میں ہے۔ اب یہاں کے اوپر پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان لانا ہے تو پھر ایمان کو سمجھنا بھی ہے کہ ایمان کیا ہے، اس لیے کہ ایمان ایسے ہی نہیں لایا جائے گا جب تک وہ سمجھ میں نہ آئے کہ ایمان کیا ہے، کسے کہتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اور جب ہم نے تلاش کیا اور علماء سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو انہوں نے کہا صاحب کلمہ پڑھ لینے سے ایمان حاصل ہو جاتا ہے اور اعمال بجا لانے سے ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ سوال اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ ایمان کیا ہے، یہ نہیں پوچھا گیا کہ کیسے حاصل ہوتا ہے، بلکہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ایمان ہے کیا جسے ہمیں لانا ہے۔ تو اب جب غور کیا گیا کہ ایمان کیا ہے تو کھلی ہوئی بات ہے کہ جن کی سمجھ میں اسلام نہیں آیا وہ ایمان کیا بتائیں گے، لہٰذا ان سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ سمجھا کہ بھائی جہاں ساری چیزیں رسول اللہ نے بتائی ہیں تو اس مسئلے میں بھی انہی کو زحمت دینا چاہیے اور انہی سے سوال کرنا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ صبر کا نتیجہ کیا ہوا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لہذا تھوڑا آگے اگر تھوڑا آ جائیں آپ حضرات، اس لیے کہ یہ ایک عجیب و غریب ہے، خالی یہاں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہر جگہ کے مومنین کی عادت بن گئی، پیچھے ہی بیٹھتے چلے جاتے ہیں، آگے سب خالی رہتا ہے، جبکہ مومنین کو اول صف میں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، تو ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ تو اب غور طلب یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اب جب پوچھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، تو 2 حدیثیں ہمارے سامنے آئیں یا 2 واقعے ہمارے سامنے آئے۔ جب رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی حبک تقوی والایمان، علی تمہاری محبت کا نام تقوی ہے، تمہاری محبت کا نام ایمان ہے۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جسے علی سے محبت ہے وہی صاحب ایمان ہے، دیکھیے وہی صاحب ایمان ہے اور وہی ایمان لانے والا ہے۔ تو علی سے محبت کرنے کا نام ہی ایمان ہے، تو اب جس کے پاس علی کی محبت ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ دیکھیے جو صاحب ایمان ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے جو صاحب ایمان ہے وہی فائدے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علی کی محبت ہے وہیں فائدہ ہے، اور جب تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے تو دوسرا رخ تو خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر فائدہ علی سے محبت کرنے میں ہے تو گھاٹا علی سے دشمنی کرنے میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ تو اب کھلی ہوئی بات ہے کہ محبت علی کا نام ایمان ہے۔ دیکھیے محبت علی کا نام ایمان ہے۔ اب کھلی ہوئی بات ہے، اس سے پہلے شاید پرسوں کی ایک مجلس میں نے آپ کے سامنے جو بچوں نے کی تھی وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی ایمان لانا چاہتا ہے، اور اسی کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ ہم پہلے ایمان لائے یا تم پہلے ایمان لائے۔ اور ان کا صاحب اسی پر بحث ہو رہی ہے آج تک کہ فلاں صاحب پہلے ایمان لائے اور فلاں صاحب پہلے ایمان لائے۔ ایک باقاعدہ لسٹ مرتب کر دی گئی کہ یہ پہلے ایمان لائے، ان کے بعد یہ ایمان لائے، ان کے بعد یہ ایمان لائے، اور ان کے بعد یہ ایمان لائے۔ اب کھلی ہوئی بات ہے، ایک جملہ میں نے وہاں آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پہلے بے ایمان تھے اب ایماندار ہو گئے۔ یہ پہلے ایمان نہیں تھا تبھی تو ایمان لائے۔ اب دیکھیے بغیر کسی تمہید کے میں یوں ہی شروع ہو گیا ہوں، اس لیے کہ کل تک بہرحال میں تمہید کی منزلوں میں تھا۔ آج میں آپ کے سامنے بغیر کسی تمہید کے بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ سب ایمان لاتے رہے، لیکن یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جسے نبی نے ابو الایمان کہا تھا
اسی کے ایمان پر شک کرنے لگے. دیکھیے اسی کے ایمان پر شک کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے. دیکھیے ایمان نہیں لائے تھے. اب غور طلب یہ ہے کہ ابو طالب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے جبکہ انہی کی وجہ سے سب ایمان لائے. آپ غور کر رہے ہیں کہ بھائی سب ایمان لائے. میں نے پوچھا ایک مولوی صاحب یہ بتائیے کہ آپ جناب ابو طالب کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ بھائی کیوں کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے ہم اس لیے کافر کہتے ہیں کہ انہی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. پوری توجہ سنیے گا. کلمہ نہیں پڑھا تھا. جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تو آپ انہیں مسلمان سمجھتے. کہنے لگے کھلی ہوئی بات ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تو ہم انہیں مسلمان سمجھتے. تو جناب ابو طالب کو اس لیے کافر کہہ رہے ہیں کہ انہی نے کلمہ نہیں پڑھا. کہا انہی نے کلمہ نہیں پڑھا. اے بھائی ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا, آپ ہمیں بھی کافر کہہ رہے ہیں. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. دیکھیے ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے اور اس کے بعد بھی آپ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے کافر کہا جا رہا ہے. ہمیں کیوں کافر کہا جا رہا ہے جبکہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا؟ بھائی ہم نے تو کلمہ پڑھا. جب ہم نے کلمہ پڑھا اور آپ سے زیادہ پڑھا, ایک صلوات پڑھے محمد والے. دیکھیے اتنی دور سے بیٹھ کے واہ واہ کرنے کی نہیں ہوتی. قریب آئیے, اگر واہ واہ کرنا ہے تو تھوڑا تھوڑا قریب آئیے. ہم پڑھتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پہ اور جب ہم لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھتے ہیں آپ تو ہماری سن لیتے ہیں, آپ کی ہم سن ہی نہیں پاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں. آئیے دیکھتے ہیں. بالکل بے کھٹکے بے خوف ہو کے مجلس حسین میں بیٹھا کیجئے. اور اس لیے کہ ہماری تمنا تو یہی ہے کہ ہم کربلا جائیں اور نام امام حسین علیہ السلام پر جان دے دیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ آپ کے دل میں جذبہ ہے کہ ان کے نام پر جان دے دیں تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے. خوف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا. اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کو اس لیے کافر کہا جا رہا ہے کہ صاحب انہی نے کلمہ نہیں پڑھا. دیکھیے انہی نے کلمہ نہیں پڑھا اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر بھی ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. تو ہماری تو یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کا اسلام کیا ہے. جو کلمہ نہیں پڑھتا ہے وہ بھی کافر ہے, جو پڑھ لیتا ہے وہ بھی کافر. تو بھائی یہ مسلمان کون ہوگا؟ آپ غور کر رہے ہیں بھائی مسلمان کون ہوگا؟ آپ جانتے کلمے کی بات نہیں ہے, اس وجہ سے انہیں کافر نہیں کہا جا رہا ہے. اصل میں کافر جو کہا جا رہا ہے وہ علی سے نسبت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. جناب ابو طالب کو اس لیے کافر کہا جاتا ہے کہ وہ علی کے باپ ہیں اور ہمیں اس لیے کافر کہا جاتا ہے کہ ہم علی کے غلام ہیں اور یہ علی کے دشمن ہیں. اور چونکہ علی سے دشمنی ہے لہذا جسے علی سے نسبت پاتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ اس کے دین پہ شک کرنے لگتے ہیں. اب آپ غور فرمائیں, انہیں کہا صاحب کلمہ نہیں پڑھا تھا. جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا بہت اچھا ہوا نہیں پڑھا, اس لیے کہ جنہی نے پڑھا انہی نے کیسے کیسے کام کیے. یہ اگر ہم بیان کرنے لگے تو سارا اسلام ہی چوپٹ ہو جائے. بھئی آپ غور کر رہے ہیں کہ جنہی نے پڑھا وہ کیسے تھے اور کیا کیا حرکتیں کرتے تھے اور کس انداز سے رہتے تھے. آپ کبھی غور کریں کہ رسول اللہ کہتے تھے آؤ تو وہ آتے نہیں تھے اور رسول کہتے تھے مقابلے پر جاؤ تو وہ جاتے نہیں تھے. آپ غور کر رہے ہیں رسول اللہ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تو یہ پیچھے سے غائب ہو جاتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں صاحب کلمہ پڑھا تو ایسے کلمہ نہ پڑھنے سے تو نہ پڑھنا ہی بہتر ہے. بھئی جناب ابو طالب نے نہیں پڑھا. میں نے کہا نہیں پڑھا, لیکن آپ جانتے ہیں بڑا اچھا ہوا نہیں پڑھا. بڑی عجیب بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, بڑا اچھا ہوا نہیں پڑھا. انہوں نے کہا صاحب اچھا ہوا کا کیا مطلب ہے؟ اگر جناب ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی وحدانیت ہی کو ثابت کرتے رہتے. آپ غور کر رہے ہیں ہم یہی ثابت کرتے رہتے اب تک اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے. ان کا صاحب یہ کون سی بات میں الجھا دیا؟ ان مولویوں کا تو یہی کام ہے کہ ادھر کی بات ادھر کر دیتے ہیں, الجھا کے رکھ دیتے ہیں, سمجھ میں کچھ نہیں آتا. آپ کبھی غور کریں جناب ابو طالب کی شان دیکھیں. دیکھیے جناب ابو طالب کی شان دیکھیں. قرآن مجید پڑھیں تو جناب ابو طالب کی عظمت سامنے آئے.
ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، بڑی مصیبت یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے جناب ابو طالب کے سلسلے میں ایمان کی بحث میں ہمیں الجھا کے رکھ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جناب ابو طالب کے فضائل تو لوگوں کے سامنے آ ہی نہیں پا رہے۔ ایک فضیلت کا گوشہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ رسول اللہ نے اعلان رسالت کر دیا، یہ ابن شہر آشوب تحریر فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا، تبلیغ کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک جگہ پہ رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں اور رسول اللہ تبلیغ کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے تھے۔ اتنی دیر میں ابو لہب دوڑتا ہوا آیا اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگا، اور جب اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تو رسول اللہ مغموم ہوئے، مطلب غمزدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چاہنے والے دوڑتے ہوئے جناب ابو طالب کے دروازے پر آئے اور آ کے سارا واقعہ بیان کیا۔ دیکھیے اس وقت بھی ایسے لوگ تھے کہ جو یہ جانتے تھے کہ جب نبی پریشان ہو تو کس سے جا کے کہنا چاہیے۔ دیکھیے کس سے کہنا چاہیے، پوری توجہ سنیے گا۔ آئے اور آ کے بیان کیا کیسا ایسا واقعہ ہوا۔ جناب ابو طالب دروازے پر آ گئے تھے، دروازے کے اوپر ساری بات سنی اور اس کے بعد آواز دی اپنے غلام کو کہ میری تلوار لے کے آؤ، اور وہ تلوار لے کے آیا۔ جناب ابو طالب نے میان سے تلوار کو نکالا اور نیام کو وہیں پھینک دیا، اور برہنہ شمشیر لیے ہوئے مثل شیر جھپٹتے ہوئے وہاں پر آئے کہ جہاں ختمی مرتبت کھڑے ہوئے تھے، اور سامنے ابو لہب کھڑا ہوا تھا۔ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اگر کوئی غلط ثابت کر دے گا تو مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ پوری توجہ سنیے گا کہ تلوار لیے ہوئے آئے اور آگے بڑھے۔ ابو طالب کو دیکھ کے ابو لہب کانپنے لگا، یہ کانپنے لگا۔ ابو طالب تیزی سے آگے بڑھے اور چاہتے تھے کہ اسے قتل کریں کہ رسول اللہ نے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ چچا صبر کیجئے، ابھی یہ وقت نہیں آیا، ابھی یہ وقت نہیں آیا۔ بس جیسے ہی کہا ویسے ہی جناب ابو طالب کی اٹھی ہوئی تلوار رکی اور زبان کی تیغ بلند ہوئی، اور اس کے بعد فرمایا تبت یدا ابی لہب۔ پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جناب ابو طالب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ آپ نے غور کیا، ابو لہب کانپتا ہوا واپس ہوا، ختمی مرتبت کو حفاظت کے ساتھ لیے ہوئے واپس بیت الشرف میں آئے۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آئی کہ جناب ابو طالب نے دشمن رسول کو جب دیکھا تو فرمایا تبت یدا ابی لہب۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب قرآن کا یہ سورہ نازل نہیں ہوا تھا۔ دیکھیے قرآن کا یہ سورہ نازل نہیں ہوا تھا۔ ابو طالب نے کہا تبت یدا ابی لہب، اس کے بعد قرآن نازل ہوا۔ جب قرآن نازل ہوا تو قرآن میں یہ سورہ نازل ہوا۔ یہ سورہ نازل ہوا تو اللہ نے بھی کہا تبت یدا ابی لہب۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اب ظاہر سی بات ہے، میں کسی بات میں الجھنا نہیں چاہتا، میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ یا تو اللہ کا کہا ہوا ابو طالب نے کہا اس کے نازل کرنے سے پہلے، اور یا جناب ابو طالب کا کہا ہوا اللہ نے کہا
نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اللہ نے کہا دونوں میں سے جو چاہے مان لیجئے، سرکار ابو طالب کی فضیلت ظاہر ہوگی۔ اگر یہ مانا جائے کہ پہلے اللہ نے کہا پھر ابو طالب نے کہا تو ابھی نازل نہیں ہوا سورہ اور انہی نے کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بعد میں آپ نے سنا ابو طالب نے وہ پہلے سن لیا اور اس کا کہا ہوا انہی نے کہا۔ اور اگر یہ مانیے کہ ان کا کہا ہوا اس نے کہا تو مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن کی آیت ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا رسول کوئی بات نہیں کرتا جب تک اس پر ہماری وحی نہ نازل ہو جائے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کا کہا ہوا کہے، اور ابو طالب اسے کہتے ہیں جس کا کہا ہوا اللہ کہے۔ اے صلوات بھیج دیں محمد والے۔ اب ایک بات یہاں پر ذرا سی غور طلب، ذرا سا متوجہ ہو کے، بہرحال مومنین تو متوجہ نہیں ہیں لیکن منافقین بھی متوجہ ہو جائیں تو شاید سدھر جائیں۔ ابو طالب نے نبی کے دشمن کے لیے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ غور کیجئے گا، اللہ نے قرآن میں بھی نبی کے دشمن کے لیے وہی لفظیں استعمال کی جو جناب ابو طالب نے کی۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ اے نبی کے دشمن تیرے ہاتھ ٹوٹے، ابو طالب بھی کہہ رہے ہیں ہاتھ ٹوٹے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن رسول کے لیے جناب ابو طالب کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی سزا ہے کہ ہاتھ ٹوٹیں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اللہ اور ابو طالب مل کے ہاتھ توڑنے پر آمادہ ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دشمن رسول کے سر پر نہیں بنتی، پیروں پر نہیں بنتی، ہاتھوں پر آتی ہے۔ دیکھیے ہاتھوں پر آتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب یہ اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کیوں سنبھالے رہتے ہیں؟ اے صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک بابا سے بلند صلوات بھیج دے محمد والے۔ کیا بہتر ہے؟ اب اگر آپ جاگ گئے ہوں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کیا جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا؟ بڑا اچھا ہوا نہیں کلمہ پڑھا۔ دیکھیے جو ابو طالب نے کہا اللہ نے وہی لفظیں دہرا دی، وہی لفظیں دہرا دی۔ پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا یاد کرو وہ وقت کہ جب تم یتیم تھے میں نے تمہیں پناہ دی۔ نہیں توجہ فرمائی؟ یاد کرو وہ وقت کہ جب تم پریشان تھے میں نے تمہیں غنی کر دیا۔ یاد کرو وہ وقت جب دشمن تمہیں گھیرے ہوئے تھے میں نے تمہاری حفاظت کی۔ بھئی یہ سارے معاملات ہیں، تاریخ پڑھ کے بتائیے اللہ نے اگر پناہ دی تو رسول اللہ کہاں پناہ پائے؟ خانہ کعبہ میں رہے؟ کسی مسجد میں قیام کیا؟ رہے؟ رسول اللہ نے پناہ پائی تو کہاں پائی؟ ابو طالب نے پناہ دی۔ راتوں کو بستر بدلتے تھے تو ابو طالب اپنے بیٹوں سے بستر بدلتے تھے۔ بچایا ابو طالب نے، ختم مرتبت کی طرف سے دولت خرچ کی تو جناب ابو طالب نے۔
دیکھیے دولت خرچ کی تو ابو طالب نے، بچایا ابو طالب نے، پناہ دی ابو طالب نے، لیکن جب قرآن پڑھا تو اللہ نے آواز دی کہ میں نے پناہ دی، میں نے بچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور ابو طالب میں ایسے تعلقات تھے کہ جو یہ عمل کرتے تھے تو اللہ کہتا تھا تم نے نہیں کیا، میں نے کیا، تم نے نہیں کیا، میں نے کیا۔ ابو طالب نے بچایا، اللہ نے کہا تم نے نہیں بچایا، میں نے بچایا۔ ابو طالب نے پناہ دی، اللہ نے کہا تم نے نہیں پناہ دی، میں نے پناہ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہر عمل کو وہ اپنا عمل کہتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے نہیں کیا، میں نے کیا۔ اب اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے تو اسے کہنا پڑتا تم نے نہیں پڑھا، میں نے پڑھا۔ مسلمان کہتا وہ بھی ہمارا ہی جیسا۔ آپ نے غور فرمایا تو بڑا اچھا ہوا نہیں پڑھا، ورنہ آپ کہتے اللہ بھی ہمارا جیسا ہے، اور جب آپ کہتے اللہ ہمارا جیسا ہے تو ہماری تو نسلیں گزر جاتی ہیں یہی سمجھاتے سمجھاتے کہ وہ آپ کا جیسا نہیں ہے۔ اے صلوات پڑھیں محمد والے ہمارے ایک اور بابا سے بلند سب مل کے صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ ایک غور طلب ہے، اب یہاں کے اوپر غور طلب ہے کہ ان کا صاحب کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسی پر بحث ہو رہی۔ تو جناب ابو طالب کے سلسلے اچھا ایمان ہے کیا؟ اگر ان کا صاحب کلمہ پڑھیں گے تو مسلمان ثابت ہوں گے۔ دیکھیے قرآن پڑھیے تو سب سمجھ میں آتا ہے۔ علامہ عرفان حیدر آبادی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ مومن آل فرعون کو کسی نے کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، قرآن نے اسے مومن کہہ دیا، اور جب فرعون ڈوبنے لگا تو فرعون نے کلمہ پڑھ لیا، تو فرعون کو کلمہ پڑھتے ہوئے سب نے دیکھا، پھر بھی اللہ نے اسے کافر کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے سے اسلام ثابت نہیں ہوتا، دیکھیے اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ اب اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے جناب ابو طالب کے ساتھ ساتھ مولا علی، کہ حضرت علی وہ تو بچوں میں پہلے ایمان لائے، وہ بڈھوں میں پہلے ایمان لائے، وہ کھوسٹوں میں پہلے ایمان لائے، سارے نام بیان کر دیے۔ علی بچوں میں پہلے ایمان لائے۔ علی کے ایمان لانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ علی کے ایمان لانے کا مقصد ہی کیا رہ جاتا؟ کیا مقصد ہے کہ حضرت علی ایمان لائے، علی ایمان لائے؟ اپنے بھی بحث کرنے لگتے ہیں کہ وہ پہلے نہیں، وہ پہلے نہیں، وہ پہلے نہیں، وہ پہلے۔ اما علی کو ماننے ہی کا نام تو ایمان ہے۔ علی کا نہ پہلے نہ بعد پہ، علی کا کیا مسئلہ؟ آپ غور کریں کہ حضرت علی کے ایمان پر بحث نہیں ہو سکتی، اور اگر علی کے ایمان پر بحث ہوگی میاں تو پھر ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ نبی کب ایمان لائے؟ آپ جو بیان فرما رہے ہیں کہ 40 برس میں نبی ہوئے، تو یہ تو آپ نبوت کی زندگی بیان کر رہے ہیں نا۔ ہم پوچھ رہے ہیں کہ نبی ایمان کب لائے؟ آپ مسلمان کہا ہے توبہ توبہ، کیسی بات کر رہے ہیں؟ نبی کے ایمان پر بحث کیوں؟ نبی نے تو کہا کہ انا والی بن نور واحد۔ جب ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑے کے ایمان پر بحث ہوگی تو دوسرے ٹکڑے کے بھی ایمان پر بحث ہوگی۔ جب علی کے ایمان پر آپ بحث کریں گے تو نبی کے ایمان پر ہم آپ سے پوچھیں گے نبی کا بھی ایمان لائے؟ تو انہوں نے کہا صاحب نبی کے ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ارے صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم بتائیں گے کب ایمان لائے۔ پہلے ایمان کو سمجھ لیجئے کہ ایمان کیا ہے، بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ ماشاءاللہ جاگتا ہوا مجمع ہے۔ یوں ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں، اصل میں لوگ میدانوں سے بھاگ جاتے تھے، اس لیے انہیں کچھ خبر نہیں ہے۔ ہم
چونکہ اس کے ماننے والے ہیں جس نے کبھی فرار نہیں اختیار کیا، لہذا ہمیں معلوم ہے، ہم بتاتے ہیں خندق کے میدان میں جب علی چلے تو نبی نے فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو علی کو کل ایمان کہا، علی ہے ایمان۔ اب ایک بات چپکے سے سن لیے، کسی اور سے نہ بتائیے گا، نہیں جھگڑا کرنے لگیں گے لوگ۔ بزم رسول سے جب علی چلے تو باقی اصحاب سب بیٹھے تھے نا، بھئی سب بیٹھے تھے، کہاں سب بیٹھے تھے؟ نبی نے کہا کل ایمان جا رہا ہے۔ تو بزم رسالت سے پورا کا پورا ایمان تو چلا گیا، بچا کیا؟ بچا کیا؟ مگر یہ بتائیے گا نہیں کسی سے، ایک صلوات پڑھے محمد والے، بچا کیا؟ بھائی جب سارا ایمان چلا گیا تو کیا بچ رہا؟ ایمان نام ہے ذات علی کا، ایمان نام ہے کردار علی کا، ایمان نام ہے آواز علی کا، ایمان نام ہے تحریر علی کا، ایمان نام ہے شمشیر علی کا، ایمان نام ہے تقریر علی کا، ایمان نام ہے ذکر علی کا، ایمان نام ہے آغاز علی کا، ایمان نام ہے انجام علی کا، ایمان نام ہے ماضی علی کا، ایمان نام ہے حال علی کا، ایمان نام ہے مستقبل علی کا، ایمان نام ہے تحریر علی کا، ایمان نام ہے اولاد علی کا، ایمان نام ہے اجداد علی کا، ایمان نام ہے خاندان علی کا، ایمان نام ہے مجسمہ علی کا۔ تو اب علی کا نام ہے ایمان اور ایمان کا نام ہے علی۔ اب جملہ سنیے گا، علی کا نام ہے ایمان، ایمان کا نام ہے علی۔ اب ایمان کون لائے گا؟ ایمان وہ لائے گا جو علی کو لائے۔ ہائے نہیں توجہ فرمائی بھائی، ایمان وہی تو لائے گا کہ جو علی کو لائے۔ دیکھیے جو علی کو لائے وہ ہے ایمان لانے والا۔ اب جب لوگوں نے سوال کیا، دیکھیے زبان کا خالی نقطہ ہے کہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ نبی کب ایمان لائے، ہم نے کہا جب علی کو لائے۔ جب کعبے سے علی کو لے کے نکلے تو لوگوں نے کہا علی کو لا رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ نہ کہو کہ علی کو لا رہے ہیں، یہ کہو کہ نبی ایمان لا رہے ہیں۔ خدا کی قسم مولا علی کا کوئی کیا مقابلہ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ارے یہ کیوں بیان کر دیا، وہ کیوں بیان کر دیا؟ ارے ہمیں بیان ہی کہاں کرنے دیتے ہیں آپ؟ اور رسول اللہ ہی نے نہیں بیان کیا کچھ۔ بھئی حدیث تو سب نے سنی ہے کہ اگر امت کی گمراہی کا ڈر نہ ہوتا تو یا علی آپ کے کچھ فضائل بیان کرتا، کچھ فضائل بیان کرتا۔ ذرا سی بھی اگر کسی کے پاس عقل ہے، وہ پڑھا لکھا ہے اور سمجھدار ہے، نہ سمجھ ہے تو اس سے بات ہی نہیں کرنا ہے۔ اگر سمجھدار ہے تو وہ اس حدیث کو پڑھ کے خود ہی سمجھ لے گا کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر گمراہی کا ڈر نہ ہوتا تو کچھ فضائل بیان کرتا، یعنی سب تب بھی نہ بیان کرتا، کچھ بیان کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے معاملے میں غلو کا فتویٰ دینے والا ہر مولوی سن لے کہ جو غلو چیخا کرتے ہو
تو علی کے معاملے میں تو نبی نے جو بیان کیا ہے وہ نبی کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے جیسے سب نہ ہوتے اور گمراہی کا ڈر نہ ہوتا تب کچھ بیان کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بیان ہی نہیں کیا. دیکھیے کچھ بیان نہیں کیا، تو جب کچھ نہ بیان کرنے پر لوگ خدا کہنے لگے تو اگر کچھ بیان کر دیا جاتا تب کیا ہوتا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہاں پر کہہ رہے ہیں. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب نے اس کے اوپر مجھے ایک جواب دیا ہے، اور جب مجھے کوئی جواب دیتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور نے کہا صاحب اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کچھ بیان کر دیتے تو آپ سب نصیری ہوتے. بے شک اگر وہ کچھ بیان کر دیتے تو ہم سب تو نصیری ہوتے، مگر آپ سب قبروں میں ہوتے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد. اس لیے کہ جب چھوٹی چھوٹی باتیں سن کے جلے جا رہے ہیں، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، ارے یہ کہہ دیا، تو کھلی ہوئی بات ہے کہ اگر کچھ بیان ہو جاتا تب تو بڑی مصیبت ہو جاتی. آپ غور کریں مولا علی کو پہچانا ہی کس نے؟ ایک بڑی دور سے بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، حالانکہ میں یہ سب چیزیں پڑھنے کے بالکل فیور میں نہیں رہتا ہوں، مگر یہ کہ اگر علی کے چاہنے والے مل جائیں تو پھر چھپانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. برابر آپ نے جملہ سنا ہے مولا علی کا، نہج البلاغہ تو سبھی کے گھر میں ہے. تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ میری بلندیوں تک تمہارا طائرہ فکر پرواز نہیں کر سکتا. سنا ہے نا، سب نے سنا ہے، غور کیجئے گا. تمہارا طائرہ فکر پرواز نہیں کر سکتا میری بلندیوں تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک تم سوچ سکتے ہو وہاں تک تو میں ہوں، میں تو اس سے آگے بھی ہوں. اب یہ منع کر رہے ہیں کہ اس سے آگے نہ بیان کیجئے. بات ختم. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. اس کا مقصد تو یہی ہوا نا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں تک آپ سوچیں گے وہاں تک تو ہیں، اس کے اور آگے ہیں. علی کو تو کسی نے پہچانا ہی نہیں کہ مولا کائنات کی کیا منزلت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں ہماری نہیں سمجھ میں آیا، ہماری نہیں سمجھ میں آیا، 3 کلو کا سر ہلا ہلا کے کہتے ہیں، ہمیں جن کے کچھ بھی فضائل نہیں ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، وہ خوب سمجھ میں آ جاتے ہیں. اور جہاں آل محمد کی بات کی سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھ میں نہیں آیا. ارے آپ کیا اور آپ کی سمجھ کیا بھائی؟ آپ کی سمجھ کا نام دین نہیں ہے. جو آپ کے گھر میں ہوتا ہے اس کا نام اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے. جو آل محمد کے گھر میں ہوتا ہے اس کا نام دین ہے، اس کا نام اسلام ہے. آپ کا کہا ہوا مستند نہیں ہے، آل محمد کا کہا ہوا مستند. اور یہ بات ہے کہ صاحب دلیل دیجئے، عقلی دلیل دیجئے، نہیں تو نہیں مانیں گے. نہ مانیے. آپ کے ماننے نہ ماننے سے ہمارے مولا پر کوئی اثر تھوڑی پڑتا ہے. اور نہ یہ شیعان حیدر کرار آپ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں کہ سرکار ایک بار یہ علی کہہ دیے ورنہ تو بڑی مصیبت ہو جائے گی. 1000 مرتبہ 10,000 مرتبہ جسے غرض ہو وہ علی سے محبت کرے اور علی کا نام لے، اور نہیں غرض ہے تو جہنم حاصل ہو. ہمارے علی پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں. اور یہ بات ہے کہ صاحب اگر عقلی دلیل نہیں ہوگی تو مانیں گے نہیں. تو آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، کوئی عقلی دلیل دیجئے بھئی. کوئی عقلی دلیل ہے کسی کے پاس کہ کوئی بغیر ماں باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ نوح کے زمانے میں اتنا بڑا طوفان آ گیا کہ ساری دنیا ڈوب گئی، عقلی دلیل دیجئے. اور جب سب ڈوب گئے صاحب تو ایک کشتی کیسے بچ گئی؟ عقلی دلیل دیجئے. موسیٰ نے دریائے نیل پر عصا مارا، ایک نہیں جناب 12 راستے پیدا ہو گئے. عقلی دلیل دیجئے. لیجئے مولوی صاحب ڈنڈا اور جا کے ماریے دریا کے اوپر، دیکھیں کئی راستے بنتے ہیں. عقلی دلیل دیجئے.
ابراہیم بھڑکتے ہوئے شعلوں میں گئے، آگ نے انہیں نہیں جلایا۔ ہم ماچس کی تیلی جلاتے ہیں، مولوی صاحب پکڑیں نہ جلیں، دیکھیں عقلی دلیل دیجئے۔ یہاں پہ تڑپ کے کہتے ہیں ابراہیم نبی تھے، وہ جلتے کیسے؟ سوچ سمجھ کے بات کیجئے گا، علی متقی سے بات کر رہے ہیں۔ ابراہیم نبی تھے اس لیے نہیں جلے، کہاں موسیٰ نبی نہیں تھے؟ موسیٰ نبی نہیں تھے؟ فرعون کے دربار میں انگارہ اٹھایا، ہاتھ جلا یا نہیں جلا؟ تو اگر نبوت کا معاملہ تھا تو ابراہیم نبی تھے، موسیٰ خود سے نبی ہو گئے تھے؟ یا یہ کہ اللہ کو موسیٰ سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی ابراہیم سے محبت تھی کہ ابراہیم کو بچا لیا اور موسیٰ کا ہاتھ جلا دیا؟ یا یہ کہ اللہ کے کوئی موڈ کی بات ہے جیسے آپ کے موڈ کی بات ہے، جب موڈ اچھا ہوا تو جو چاہے کہلا لیجئے، اور جب موڈ خراب ہوا تو صحیح بات بھی غلط لگ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسا کوئی اللہ کے سامنے پہنچ گیا ہو، موڈ خراب ہو گیا ہو، موسیٰ کا ہاتھ جل گیا۔ آپ غور کر رہے ہیں، اگر نبوت کی بات تھی تو موسیٰ بھی تو نبی تھے، موسیٰ کا ہاتھ کیسے جل گیا؟ ابراہیم بھی نبی تھے، کیوں نہیں جلے؟ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ابراہیم کو اللہ نے شیعہ کہا ہے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، اور نہ جلا کے بتا دیا ہے کہ بس یہ شیعہ ہیں اسی لیے نہیں جلے، اور وہاں ہاتھ جل گیا۔ اب اصل معاملہ بھی سن لیجئے، ابراہیم اگر جل جاتے تو جان چلی جاتی، اور موسیٰ کا ہاتھ نہ جلتا تو موسیٰ کی جان چلی جاتی، فرعون قتل کر دیتا۔ مقصد تھا جان کا بچانا۔ جہاں آگ کو گلزار بنا کے جان بچائی جا سکتی تھی وہاں آگ کو گلزار بنا دیا، اور جہاں ہاتھ کو جلا کے جان بچائی جا سکتی تھی وہاں ہاتھ کو جلا کے جان بچا لی۔ مقصد تھا جان کا بچانا۔ اب آپ سمجھے اللہ کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، مقصد تھا جان کا بچانا۔ یہی معاملہ امام حسن اور امام حسین کا بھی ہے، مقصد تھا دین کا بچانا۔ جہاں صلح سے دین بچ سکتا تھا صلح کر لی، جہاں جنگ سے دین بچ سکتا تھا جنگ کر لی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مقصد تھا دین کا بچانا، ورنہ عقلی دلیل کیا ہے کسی کے پاس؟ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ہے کوئی عقلی دلیل؟ ہے کوئی عقلی دلیل؟ میں تو ان مسلمانوں سے کہوں گا جو نبی کو اپنا جیسا کہتے ہیں وہ پہلے حضرت عیسیٰ جیسے ہوں، اور کہیں یہ صفت کسی میں پائی گئی؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور طلب ہے بھائی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور کسی صاحب کے اوپر کوئی گڑبڑ ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ صاحب باپ کہنا، انہوں نے کہا ہم تو عیسیٰ جیسے ہیں۔ ہے ہمت؟ کوئی عقلی دلیل ہے؟ ایک گھر بنایا اور کہا یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی عقلی دلیل ہے؟ ایک کتاب لے کے چلے آئے اللہ کا کلام ہے، ارے صاحب قرآن کو کہہ دیا قرآنی میں تو سب کچھ ہے۔ بڑے بھولے ہیں آپ، قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کہا اللہ کا کلام ہے، آپ پر نازل ہوا، آپ کے گھر میں نازل ہوا، آپ کے گھر میں نازل ہوا، آپ نے اللہ کو کلام کرتے ہوئے سنا، کوئی عقلی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ مولوی صاحب تڑپ کے کہتے کیا باتیں کرتے ہیں، نبی نے بتایا۔ بڑے بھولے ہیں خدا کی قسم۔ نبی اگر کلام کو کلام اللہ کہتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے، دلیل نہ مانگی جائے۔
آدم کے واقعات بیان کر دیں تو سمجھ میں آ جائیں، نوح کے واقعات بتا دیں تو سمجھ میں آ جائے، گھر کو بیت اللہ کہہ دیں تو سمجھ میں آ جائے، تلوار کو سیف اللہ کہہ دیں تو سمجھ میں آ جائے، اور وہی نبی اگر کسی کو عین اللہ کہہ دیں، کسی کو لسان اللہ کہہ دیں، کسی کو وجہ اللہ کہہ دیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ جناب تصویر لکھنوی نے 4 مصرے کیا خوبصورت کہے، وہ کہتے ہیں عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے۔ یہی تو ہے نا معاملہ، ہر ایک کی فضیلت سمجھ میں آتی، اور جس کی کچھ بھی فضیلت نہیں ہے اس کی گڑ گڑ کے سمجھ لیتے ہیں، خود ہی گڑ گڑ کے سمجھ لیتے ہیں، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ اگر نبوت چلتی تو یہ نبی ہوتے۔ ایک جملہ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ شاید اللہ نے اسی لیے منصب نبوت ہی ختم کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نبی ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں تو عجیب و غریب منزل ہے، عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے، اور ذہنیت الجھی تو بس آل نبی کے واسطے۔ عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے، اور ذہنیت الجھی تو بس آل نبی کے واسطے۔ اور پہلے تو نور علی سے مول لے لی دشمنی، اب لہج میں رو رہے ہو روشنی کے واسطے۔ خدا کی قسم بغیر علی کے کچھ ہے نہیں۔ ایمان سے مراد مولا علی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں فضائل پر اعتراض کرنے کے بجائے کھل کے کہیے کہ ہمیں علی کی ضرورت نہیں ہے، تو پریشانی کیا ہے؟ اگر ہمت ہے تو کھل کے کہے کہ ہمیں علی کی ضرورت نہیں، مگر کہے تو کیسے کہے؟ شاعر خود ہی کہہ چکا کہ اللہ کا، اللہ کے بندوں کا، نبی کا بس ایک نام علی ہے جو سہارا ہے سبھی کا۔ خیبر میں مولا علی کو پکارا گیا، سب تھے علی نہیں تھے، تو خیبر کو فتح کرنے میں 40 دن لگ گئے، اور جب علی آئے تو خیبر فتح ہوا۔ فتح و ظفر صرف اسی خاندان کے لیے، اور اس خاندان سے بڑھ کے کوئی خاندان نہیں۔ جس خاندان کو بھی عزت ملی ہے وہ اسی خاندان کے صدقے میں ملی، اور خدا کی قسم اللہ کا دین بھی بچا ہے تو انہی کی وجہ سے بچا۔ بھرا ہوا گھر کربلا میں لٹا، حسین کربلا کی سرزمین پر شہید ہو۔ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا، منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا۔ ایک قافلہ جا رہا ہے، کس عالم میں جا رہا ہے یہ بیان نہیں ہو سکتا، کیا مصائب ہیں اور کیا مصیبتیں گزری ہیں آل محمد پر، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی نہیں، نام حسین آنسو بن گیا، اور ہر آنسو بنام حسین نکل رہا ہے۔ امام حسین کا نام لیا جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر جو مصائب، جو مصیبتیں آقا حسین پر گزری ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام کے بازاروں سے ہوتا ہوا قید خانہ شام کی منزلوں کو طے کرتا ہوا واپس کربلا آ گیا۔ 7 دن تک حسین کا ماتم ہوا۔ 7 دن کے بعد یہ قافلہ واپس مدینے جا رہا ہے۔ آثار مدینہ نمودار ہوئے۔ زینب نے تڑپنا شروع کیا، نانا کے مدینے ہمارے آنے کو ہرگز قبول نہ کرنا۔ جب چلے تھے تو بھرا ہوا گھر ساتھ، اب واپس آئے ہیں تو گودیاں اجڑ چکی۔ جناب سید سجاد آگے بڑھے،
آگے بڑھ کے فرمایا کہ پھوپھی اماں آپ پہلے نانا کے روضے پہ جائیں گی یا پہلے گھر تشریف لے چلیں گی؟ شہزادی زینب نے فرمایا کہ بیٹا سید سجاد، ہم جو یہاں آئے ہیں تو ہمیں اپنے نانا سے کچھ کام ہے، ان کی خدمت میں ہمیں ایک تحفہ پیش کرنا ہے۔ جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو ایک سوغات لے کے آتا ہے، ہم بھی اپنے نانا کے لیے ایک سوغات لائیں، لہذا ہم پہلے نانا کے روضے پہ جائیں گے پھر گھر جائیں گے۔ کہا پھوپھی اماں چلیں؟ کہ ابھی نہیں، اس وقت لے کے چلنا جس وقت میرے بھیا کے گلے پہ چری چل رہی تھی۔ ابھی مدینے والوں کو خبر کرا دو کہ ہم آ گئے ہیں۔ قافلے کو بیرون مدینہ ٹھہرا دیا گیا، ایک خیمہ امام نے لگوا دیا، اس خیمے میں سیدانیاں اتر گئیں۔ پھر اس کے بعد بشیر کو بلایا کہ جاؤ جا کے مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دو۔ بشیر کہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہ مولا ہم جا کے کیسے کہیں گے کہ کربلا میں کیا ہو گیا؟ امام نے فرمایا رکو۔ خیمے میں گئے، بشیر کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ خیمے میں شور گریہ بلند ہوا کچھ دیر کے بعد، اور اس کے بعد امام اس طرح سے خیمے سے باہر برآمد ہوئے کہ اپنے سر کے اوپر ایک علم رکھے ہوئے تھے، اور سجا ہوا علم کہ جس کے پھریرے میں لہو بھرا ہوا تھا۔ یہ علم لے کے برآمد ہوئے خیمے سے، روتے ہوئے آئے اور آگے کہتے ہیں بشیر یہ علم لے کے مدینے میں چلے جاؤ، اور جب لوگ تم سے پوچھیں کہ یہ علم تمہارے ہاتھ میں کیسے آ گیا تو کہہ دینا کہ اس میں جو لہو بھرا ہے یہ میرے چچا عباس کا ہے۔ اور جب لوگ سنیں گے کہ آقا عباس شہید ہو گئے تو خود ہی سمجھ لیں گے کہ جب میرا چچا نہ رہا تو میرا بابا بھی مارا گیا۔ بشیر نے مدینے میں جا کے خبر کر دی۔ عزیزان محترم، ادھر عصر کا وقت قریب آنے لگا، سارے مدینے کو سیاہ پوش دیکھا گیا کہ بشیر نے کہا کہ اب کچھ دیر میں سیدانیاں روضہ رسول پہ آنے والی ہیں، لہذا جتنے مرد ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ سارے مرد اپنے گھروں میں چلے گئے، بیویاں سب گھروں سے باہر آ گئیں، ردائیں اوڑے ہوئے، چاروں طرف انتظار ہو رہا ہے کہ ادھر سید سجاد خیمے کے دروازے پر آئے اور آگے فرماتے ہیں پھوپھی اماں وہ وقت قریب ہے جس وقت میرا بابا شہید ہو رہا تھا، جس وقت میرے بابا کے گلے پر خنجر چلنے رہا تھا۔ بس یہ سنا تو زینب نے سر پر ردا ڈالی، آواز دی ام کلثوم اور رباب اور رقیہ آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ سیدانیاں ساتھ ساتھ، آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے زینب، زینب کے ساتھ ساتھ تمام سیدانیاں مدینے میں داخل ہوئیں۔ واہ حسینہ کی صداؤں سے مدینہ گونجنے لگا، ہر طرف سے ماتم کی صدا آنے لگی۔ شہزادیاں آگے بڑھتی رہیں، روضہ رسول نظر آیا کہ ایک مرتبہ زینب نے تڑپنا شروع کیا، نانا ہم لٹ کے آ گئے نانا۔ یہ کہتی ہوئی زینب آگے بڑھی، روضہ رسول کے دروازے کے دونوں پہلوؤں پر زینب نے ہاتھ رکھا اور اس کے بعد فرمایا نانا ایک وقت وہ تھا جب اماں نے اسی مسجد میں کہا تھا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ اے نانا تمہارے روضے کی دیواریں لرزنے لگی تھی، اے نانا یہ نواسی آئی ہے، بازوؤں پر رسن کے نشان دیکھو۔ روضہ رسول کی دیواریں لرزنے لگیں، زینب نے اندر قدم رکھا، تیزی سے آگے بڑھی، تربت رسول کا طواف کیا، پائی نے پا آ کے بیٹھی، غور سے تربت کو دیکھا، پھر اس کے بعد فرمایا نانا جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو ایک سوغات لاتا ہے، اے نانا آپ کی نواسی بھی سفر سے واپس آئی ہے، ایک سوغات لائی ہے، مگر زینب وہی سوغات لائی ہے جو آپ کی امت نے اسے دی ہے۔ یہ کہہ کے ابا کے دامن سے ایک خون بھرا ہوا کرتا نکالا، آواز دی اے نانا یہ وہ کرتا ہے جو اماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، وقت ذبح میرا بھیا پہنے ہوئے تھا، اب اس میں میرے بھیا کا لہو بھرا ہے۔ یہ کہہ کے وہ کرتا تربت پر پھیلا دیا، تربت لرزنے لگی، آواز آئی بیٹا سید سجاد کرتا ہٹاؤ ورنہ قیامت آ جائے گی۔ امام نے کرتا ہٹا لیا، زینب نے اپنے آپ کو تربت پر گرا دیا، اے لالا بھرا کر لٹ گیا، میرا بھیا مارا گیا، اے لالا ہمیں اسیر کیا گیا، دیار بدیار گھمایا گیا، واہ حسینہ سعلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم